دی وائس آف اسلام کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ جان پائیں گے کہ عالم برزخ ہے کیا اور روح عالم برزخ میں کیسی رہتی ہے، بلکہ عالم برزخ کے حوالے سے ایک یہودی عورت کا واقعہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ جب ایک یہودی عورت نے حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ کو عالم برزخ کے متعلق خبر دی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عالم برزخ کا انکار کیوں کیا تھا۔ ویڈیو میں آپ یہ بھی جان پائیں گے کہ انسان کے مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، یعنی عالم برزخ کی زندگی کیسی ہے، یہاں پر لوگ کیسے رہتے ہیں، لوگ یہاں پر کیا کھاتے پیتے ہیں، اور ہاں یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو عالم برزخ میں دنیا کے معاملات کو کیسے یاد کیا جاتا ہے۔ ناظرین، عالم برزخ سے متعلق روایات میں یوں بیان ہوا ہے کہ عالم کہتے ہیں جہاں کو، اور ہمارے یہ چار جہاں ہے: عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت۔ یہ بنیادی طور پر انسان کے اعتبار سے چار عالم ہے، اور ہر عالم کے احکام الگ الگ ہے اور ہر انسان کو ان سب سے گزرنا ہے۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہر ایک جگہ پر ایام کی مدت الگ الگ ہوگی۔ اللہ پاک انسان کے ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہونے کے لیے مختلف اسباب پیدا کیے ہیں، جیسا کہ عالم ارواح سے عالم دنیا میں آنے تک کا سبب والدین، عالم دنیا سے عالم برزخ تک جانے کا سبب موت ہے، عالم برزخ سے عالم آخرت تک جانے کا سبب سور ہے جو حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے۔ لیکن آج کا ہمارا موضوع صرف عالم برزخ ہے۔ ناظرین، عالم برزخ کے لفظی معنی ہے آڑ یا پردہ۔ انسان کے موت سے لے کر قیامت تک اٹھنے کا وقت تک برزخ کہلاتا ہے، یعنی اگر یہ کہا جائے کہ یہ وہ مقامات ہے کہ جن میں موت کے بعد حشر تک روحیں رہتی ہے، یعنی برزخ میں تمام انسانوں اور جنوں کو موت کے بعد رہنا ہے، اور یہ عالم برزخ ہماری دنیا سے بہت بڑا جہان ہے، یعنی برزخ زندگی دنیاوی زندگی سے بھی بڑی ہے، لیکن وہ بھی ایک دن ختم ہونی ہے۔ اللہ پاک سورہ مومنین میں فرماتے ہیں اور ان کے آگے ایک آڑ ہے اس دن تک جس میں یہ اٹھائے جائے گے۔ ناظرین، عالم برزخ میں پہنچنے کے بعد انسان کا آخرت کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا ہے، بے شک آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے، اگر قبر والے نے اس سے نجات حاصل کر لی تو بعد کا معاملہ بھی آسان ہوگا، اور اگر اس سے نجات نہ پا سکا تو بعد کا معاملہ زیادہ سخت ہوگا۔ بلکہ حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ کو جب یہودی نے عذاب قبر کے متعلق خبر دی اور اسے کہا کہ اللہ تجھے قبر کی عذاب سے بچائے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کے لیے عذاب قبر کا انکار کیا۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ قبر کا عذاب اہل اسلام کے لیے بھی ممکن ہے اور گناہوں کی وجہ سے انہیں بھی عذاب ملے گا، عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کو تسلیم کر دیا۔ یہ واقعہ احادیث کی بہت سی کتب میں مفصل بیان ہوا ہے، جس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ کو پہلی مرتبہ ایک یہودی عورت نے عذاب القبر کے متعلق بتایا، لیکن انہوں نے اس کی تصدیق کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہودی کو جھوٹا قرار دیا۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیجی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب القبر کے بارے میں بتایا گیا۔ اسی دن سورج گرہن لگ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا انتقال بھی ہوا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن سورج گرہن کے نماز صلاۃ الکسوف پڑھائی اور پھر خطبہ دیا، اور اس خطبے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو قبر کے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد بار بار عذاب القبر سے پناہ مانگتے اور صحابہ کرام کو بھی اس سلسلے کی دعا سکھائی، اور انہیں حکم دیا کہ وہ بھی ہر نماز کے آخر میں عذاب القبر سے پناہ مانگا کرے۔ بلکہ معراج کا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں پیش آ چکا تھا، اور معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نافرمان انسانوں کو عذاب دیے جانے کی کچھ مشاہدات بھی کرائی گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عذاب جہنم اور عذاب قبر دونوں سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ عذاب جہنم اور عذاب قبر دونوں الگ الگ حقیقتیں ہیں۔ بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس میں صبح اور شام اس کا ٹھکانہ
پیش کیا جاتا ہے، اگر وہ اہل جنت میں سے ہو تو جنت والوں کا مقام، اور اگر اہل جہنم میں سے ہو تو جہنم والوں کا مقام اس کو دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یاد تک کہ اللہ تجھ کو قیامت کے دن اٹھائے گا۔ ناظرین، جب روح عالم برزخ میں پہنچتی ہے تو اس میں بھی دو مقام ہے، ایک کا نام علیین ہے جس میں نیک روحوں کو رکھا جاتا ہے، اور دوسرے جگہ کا نام سجیین ہے جس میں بدکار کافر لوگوں کو رکھا جاتا ہے۔ تمام روح قیامت کے دن تک یہی پر رہتی ہے اور پھر قیامت کے دن اپنے حساب و کتاب کے بعد اپنی اصل مقام یعنی جنت یا دوزخ میں داخل ہوگی۔ روایات میں آتا ہے کہ انسان کی وفات کے بعد قبر میں روح کو پھر سے مرے جسم کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے، جہاں پر دو فرشتے منکر و نکیر سوال و جواب کرے گا۔ اگر تو سوالات کے جواب صحیح رہے تو پھر آسمان سے آواز آتی ہے، میرے بندے نے سچ کہا ہے اور اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو، اسی جنتی لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت میں دروازے کھول دو۔ قبر میں ہی جنت کی طرف دروازے کھول دیا جاتا ہے اور وہاں اسے ہوا کے جھونکے اور خوشبو بھی آتی ہے اور حد نظر اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، لیکن اگر سوالات کے جوابات صحیح نہ ہوئے تو پھر اس کے لیے قبر میں ہی جہنم کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے۔ جہنم کی گرمی اسے ہر وقت محسوس کروائی جاتی ہے اور اس کی قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں آپس میں دھنس جاتی ہے۔ اس طرح اگر اعمال کے حساب سے نیک روح ہے تو وہ خوبصورت نورانی فرشتے روح کو علیم میں چھوڑ دیے جاتے ہیں، اور اگر اعمال برے ہو تو دو خوفناک نکیل دانتوں والے فرشتے برے انسان کی روح کو سجین میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ سجین کیونکہ برے اور بدکار روحوں کا ٹھکانہ ہے، اس لیے وہاں پہنچ کر بری روحوں پر عذاب آنا شروع ہو جاتا ہے، جبکہ علیم میں موجود روحوں پر کوئی پابندی عائد نہیں ہوتی اور وہ باغ نما اور جگہ پر ایک دوسرے کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ نیک روح علیم میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتی ہے اور ایک دوسرے کو پہچانتی بھی ہے، جو کہ سجین بدکار قید و بند میں مبتلا عذاب کا مزہ چکتے ہیں۔ علیم میں موجود روحیں ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے، ایک دوسرے سے باتیں کرتی ہے، دنیا کے حالات کو یاد کرتی ہے جو وقت انہوں نے دنیا میں گزارا، اور نئے آنے والی روحوں سے اپنے پیاروں کی خبر بھی لیتی ہے کہ میرا فلاں رشتہ دار کس حال میں ہے۔ اگر نئی آنے والی روح یہ کہتے ہیں کہ تمہارا فلاں رشتہ دار تو کب کا مر چکا ہے مگر وہ یہ علیم میں نہیں پہنچا، تو یہ نیک روح سمجھ جاتی ہے کہ اسے سجین میں بھیج دیا گیا ہے۔ ایک روح اپنے رشتہ داروں کا انتظار علیم میں ایسے ہی کرتی ہے جیسے کوئی گھر سے دور اپنے گھر والوں میں ملنے کا انتظار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ علیین میں نیک لوگوں کے علاوہ انبیاء کرام، شہداء اور صدیقین کی روحیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر باتیں کرتی ہے، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ نیک روحیں اپنے قریبی رشتہ داروں سے ملاقات کرے گی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ میرے وصال کے بعد سب سے پہلے فاطمہ تم ہی مجھ سے ملو گی، اور بالکل ایسا ہی ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 4 سے 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملی۔ ناظرین، یاد رہے کہ عالم برزخ میں روح عالم محشر قائم ہونے تک رہے گی، یعنی قیامت کے دن تک روحوں کا مقام عالم برزخ میں رہے گا، اور قیامت ہی وہ دن ہوگا جب روحوں کو جسموں میں منتقل کر کے اٹھایا جائے گا، پھر حساب و کتاب کے بعد جنت یا جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر وہی مستقبل ٹھکانہ ہوگا۔ بلکہ ناظرین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ سوال کیا گیا کہ آپ جنت دوزخ کا تذکرہ کر کے نہیں روتے اور قبر کو دیکھ کر اس قدر روتے ہو، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، سو اگر اس سے نجات پائی تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے زیادہ آسان ہے، اور اگر نجات نہ پائی تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے کبھی کوئی منظر قبر کے عذاب سے زیادہ سخت نہیں دیکھا، بلکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ یا مکہ کی کسی باغ سے گزرے، اتنے میں 2 انسانوں کی آوازیں سنی جن کو قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے کام کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا، بلکہ ایسی معمولی باتوں پر جن سے بچ سکتے تھے
फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन दोनों में से एक पेशाब से नहीं बच सकता और दूसरा चुगली करता फिरता था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरतनी मंगवाई, फिर इसके 2 टुकड़े किए, फिर एक एक टुकड़े दोनों कब्रों पर रख दिया। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह आपने ऐसा क्यों किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शायद इन दोनों का अज़ाब इनकी सूखने तक हल्का कर दिया जाए। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, आइए मिलकर अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि ए अल्लाह पाक हमें सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमा दीजिएगा, और जब हम फौत हो जाए तो मरने के बाद हमारी कब्रों को जन्नत का बाग बना दीजिएगा और आलम बरज़ख में हमारा ठिकाना नेक रूहों के साथ अलीन में बना दीजिएगा। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे आज की वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर आपको हमारे आज की वीडियो पसंद आ गई है तो सबसे पहले इसे लाइक करें और अपने राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आखिर में आपसे फिर से दरख्वास्त है कि वॉइस ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करें और साथ ही लाइक घंटी को भी क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।